پھوٹی۔ عربی میں جتنے مہینے آپ کے پاس ہیں یہ عربی کے لفظ ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ رسول اللہ کے پرداداں عبد مناف نے پہلی بار یہ نام رکھے تھے۔ لغت سے لفظ اٹھائے یا ان کے اپنے تھے، بعد میں لغت میں داخل ہوئے۔ محرم کے معنی ہے احترام، سفر کے معنی ہے زردی چھا جانا، سفر کہتے ہیں زرد کو، ربی کہتے ہیں بہار کو، پہلی بہار دوسری بہار، جمادی کہتے ہیں برف کا جمنا، یعنی سردیوں میں پہلے برف جمی ایک مہینہ پھر دوسرا مہینہ۔ رجب کے معنی ہے ترجیب یعنی تعظیم، یعنی جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے رجب۔ اور شعبان، شعبان کے معنی لغت میں ہے کلیوں کا چٹکنا۔ ابے شعبان ہے نا، کلیاں چٹکی ہیں، کلیاں نکلی اور پھر پر نکلے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بازو پورا ہوا، کافی تھا چلا جاتا نہیں، کیا کیا اس نے؟ پرانے بازو کو اٹھایا اور پھر نئے بازو کو اٹھایا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں نا آپ میری طرف، نبی مسکرائے، کہا کیا دیکھتا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں ایک اللہ کا عطا کیا ہے، ایک حسین کا۔ کیا پایا تو نے؟ کہ کوئی فرق نہیں پاتا، کوئی فرق نہیں پاتا۔ تو اسی وقت نبی کہتے بدعت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ نہیں، نبی چپ رہے اس لیے مسکرائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ چاہے اللہ عطا کرے یا حسین عطا کرے، بات ایک ہی ہے۔ بات ایک ہی ہے۔ آج اعتراض ہو جاتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اودھ میں آصف الدولہ بادشاہ پورا اودھ اتر پردیش جو کہلاتا ہے 58-60 ضلعوں کا سب سے بڑا صوبہ ہندوستان کا، 250 سال پکارتا رہا جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ کسی وہابی نے وہاں نہیں کہا کہ یہ نہ کہو شرک ہے اور بدعت ہے۔ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ آج
بھی پان کی دکانوں پہ کہیں نہ کہیں لکھا فریم مل جائے گا. آج 200-250 برس کے بعد تو ملتا رہا، اس لیے کہتے رہے. ملتا رہا تو کہتے رہے، سبھی کہتے رہے بغیر کسی مذہب اور ملت کے اختلاف کے. سب نے کہا ہوتا ہے ایسا. یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اولاد خدا ہی دیتا ہے، بیٹا خدا دیتا ہے. اب اللہ کی مرضی تھی کہ راہب کو 7 بیٹے حسین بیٹے پہ دے دیا. بتانا ہے اللہ کو بھائی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. فرشتوں کی خوشی کا اظہار ہو گیا. رسول کو سب دیکھ رہے ہیں کہ خوش ہیں. حسین کی آمد پہ کائنات خوش ہے. کلیاں چٹک رہی ہیں. مہینے کا نام پہلے ہی سے شعبان رکھ دیا تھا پردادا نے. شعبان جب کلیاں چٹکیں گی بھائی سبھی اظہار کر رہے تھے خوشی کا. یہ کیسے پتا چلتا کہ وہ بھی خوش ہے؟ ورنہ وہی آ جاتی کہ ایک اور ترک اولا فکر اس نے کیا. کہہ رہا ہے حسین نے ہاتھ عطا کیا. نہیں، وہ چاہتا ہے. یہی ہے مسئلہ سمجھنا کہ امر الہی الگ سے نہیں ہے. یہی لوگ امر الہی ہیں. خود کہا انہوں نے ہم ہیں امر الہی، ہم ہیں امر. بس اب مسئلہ یہاں اس سائنسی دور میں ذرا سا یہ رہ جاتا ہے کہ جب سائنس آپ کے سامنے ہے کہ گود میں حسین تھے، فطرت سے کہتے آجا یہ حسین ہیں، اپنے ٹوٹے بازو کو حسین سے مس کر لے. بلکہ اشارہ کیا جا وہ سامنے حسین کا خالی جھولا ہے اس سے مس کر لے. رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں حسین لیٹ چکے وہ جھولا اب قیامت تک یادگار بن جائے. اب جھولے کا احترام رہ جائے. بھلے وہ علی اصغر کا جھولا کیوں نہ ہو. علی اصغر. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گھروں میں جھولا ایک ہی بار بنتا ہے، وہ رکھا رہتا ہے. بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے بچے آ جاتے ہیں، وہ دوسروں کے کام آتا ہے. جھولا تو ایک ہی تھا. اب وہ تو تفصیل ہے کہاں سے آیا، کس نے بنایا، یہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا حسین سے مس کر لے. بھائی یہ ایٹمی پلانٹ پہ بجلی چلتی ہے اور یہ کہیں سے آ رہی ہے پاور ہاؤس سے اور تاروں پہ ہو کے آ رہی، اور جب آپ کے گھر تک آ گئی تو آپ نے میٹر بنایا، میٹر لگا بجلی آئے گی. میٹر میں آپ نے کٹ آؤٹ لگایا. کٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک باریک سا تار ہوتا ہے، اسے پینچ میں پھنسا کے ترچھا لگا دیا، بہت باریک تار. وہ کٹ آؤٹ لگا، پورا گھر روشن. 1000 پاور کا بلب جلا لو، ٹیوب لائٹ جلا لو، چراغا کر لو، ایک باریک تار سے ساری بجلی آ رہی ہے. پتہ چلا باریک تار کی ضرورت اس لیے ہے کہ جتنے کی ضرورت ہے اتنی آپ کو ملے گی. اگر تار ذرا سے بھاری ہو گیا تو فیوز ہو جائے گا.
جل جائے گا، بمباٹ ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ جتنا باریک چاہیے اتنا تار، زیادہ نہ ہو ورنہ جل جائے۔ حسین نور تھے، حسین نور تھے، جتنے کی ضرورت فطرس کو تھی اتنا جھولے میں تھا۔ اتنا جھولے میں۔ اب نہ پہنچ سکیں ہم وہاں تو کیا ہے، جتنے کی ہمیں ضرورت ہے اتنا علم میں ہے۔ جتنے کی ہمیں ضرورت ہے اتنا تابوت میں ہے، جتنا ہمیں چاہیے اتنا جھولے میں ہے، جتنا ہمیں چاہیے اتنا تعزیے میں ہے۔ ہمیں چاہیے جتنا ہمیں چاہیے، اب کوئی نہ سمجھے تو ہم کیا، اور اگر فطرس کے سمجھ میں نہ آتا تو ٹوٹا بازو رہتا۔ یہ ہمارے بھائی سرور دیکھیں، جب میں لکھنؤ آیا وہاں بھی پہنچ گئے، دہلی پہ وہاں بھی ایئرپورٹ پہ تھے، ابھی بمبئی اترا تو وہاں بھی ایئرپورٹ پہ تھے، حیدرآباد بھی میرے ساتھ۔ ایسے اچھے سرور بھائی کہ جب آپ نے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہاں میں مسلسل دیکھ رہا ہوں ان کو، سرور صاحب کو، رہتے یہ دہلی میں ہیں لیکن لکھنؤ بھی پہنچے، جیسے حیدر لگا آپ کے دکن کے، لندن پہنچے، وہاں سے کراچی انچولی کی مجلس سنی، پھر میں لکھنؤ آیا، وہ لکھنؤ پہنچ گئے، پھر میں یہاں ہوں، تو پرسوں یہاں کی مجلس یہاں ہے۔ تو بہت سے آپ کے بھائی جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ پہنچ رہے ہیں، اور یہ ذکر حسین کی طاقت ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد معلوم ہے کہ یہ سارے ماشاءاللہ کے سب لوگ ہمارے ساتھ، اس لیے کہ مجلسیں سنائے چلے جا رہے ہیں، اور میں سوچے جا رہا ہوں میں نیا کیا پڑھوں، سب تو سنا ہوا ہے ان کا، پتہ چلا سیڑھیاں چل رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور سب کو یاد ہو گیا ہے، اور یوٹیوب پر اس یوٹیوب نے ایسا بھانڈا ذاکروں کا پھوڑا کہ اب کچھ نیا پڑھ ہی نہیں سکتے، کیا سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ فرمائش کر دی ہے ہمارے ذیشان بھائی نے، اور ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں، دیکھیے پتہ نہیں پرانا ہے کہ نیا، کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو پھولوں میں پلے ہیں، نور کے سائے میں پلے ہیں، خود نور، چاروں طرف نور، نور سے باہر نہیں ہے حسین، ماں نے گود میں لیا نور، باپ نے اٹھایا نور، بھائی ایسی طہارت میں دنیا کا کوئی بچہ نہیں پلا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی پرنس تھا، ایسا پرنس تو دکھاؤ، ایسا شہزادہ تو دکھاؤ، نور کا شہزادہ، زہرا کا شہزادہ، علی کا شہزادہ، نبوت کا شہزادہ، امامت کا شہزادہ، توحید کا شہزادہ، ادھر کیا کہوں، جگر خارا کا شہزادہ، کیا تو پھر فہرست لیجئے نا،
کس کس کا شہزادہ؟ شہزادہ دیکھنے کے لیے بتانا پڑے گا کہ کس ماحول میں شہزادہ پل رہا ہے۔ وہ شہزادہ زمینی نہیں ہے، آسمانی شہزادہ ہے، آسمانی شہزادہ ہے۔ اس کے لیے ہر فرمائش، اس کی ہر ضد یہاں سے وہاں جاتی ہے، اس کی ضدیں یہاں نہیں اٹھائی جاتی، اس کی ضدیں وہاں اٹھائی۔ بھئی اتنی سی تو بات تھی کہ حسن ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے آ گئے، تو میرا کہاں ہے بچہ ہرنی کا؟ تو آنکھ پہ آستین رکھ لی، تو زہرا بی بی نے گود میں لے لیا۔ بابا آپ ہی تو خوش کرتے ہیں، اور دیکھیے یہ حسین رنجیدہ ہیں، کہتے ہیں ہم کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، حسین میری گود میں آؤ۔ لیکن آنکھ سے آستین نہیں ہٹائی۔ نانا نے گود میں لیا تو آنکھیں پشت پہ رکھ دی، کہ ذرا چہرہ ادھر تو کرو، میں پیار تو کروں۔ گردن میں اور سر ڈال دیا۔ تو کیا چاہتے ہو؟ نہیں نانا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اب نانا تو چپ ہے نا، بیٹا ایک ہی ہرنی کا بچہ تھا، وہ لایا تھا سیاد، حسن وہاں بیٹھے تھے، میں نے دے دیا۔ جبریل آ گئے۔ جملہ بھولا نہ کیجئے، شہزادہ یہاں کا نہیں ہے، جبریل آ گئے۔ ایک بار رسول اللہ نے کہا حسین ذرا سر تو اٹھاؤ، دیکھو جبریل آئے ہیں، بات تو کر لو، دیکھو کہہ کیا رہے ہیں، سنو تو دیکھو جبریل کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جبریل یہ کہہ رہے تھے حسین ہائے، جب یہ جملہ میں بیان کرتا ہوں تو سر سے پیر تک میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبریل نے کہا حسین اگر تم کہو تو میں اپنے پروں پہ بٹھا کے چل کے تمہیں کائنات کی سیر کراؤں۔ کہا نہیں نانا ہم سیر پہ نہیں جائیں گے، ہمیں ہرنی کا بچہ چاہیے۔ کائنات کی سیر معصوم ملک کے پروں پہ، کہا نہیں ہرنی کا بچہ چاہیے۔ جبریل آ گئے نا، تو ابھی میں نے جملہ کہا تھا ان کی ضدیں ناز بردار وہ ہے۔ یہ وجہ میں ابھی بتا دوں گا ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑتا، ہر چیز کو سمجھاتا ہوا چلتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بتا کے چلوں گا۔ کسی ذاکر نے نہیں بتائی، میں بتاتا ہوں، کہیں نہیں لکھا، میں بتاتا ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی تو ہرنی ایک بچے کو لیے ہوئے دروازے پہ آ گئی، اور ہرنی قریب آ گئی اور بچے کو لیا اور کہا لو حسین، دوسرا بچہ آ گیا، بچے کو حسین نے گود میں اٹھا لیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آنسو خشک ہو گئے، اور ہرنی کے بچے سے کھیلنے لگے۔ دونوں بھائی وہ بچے سے کھیلنے لگے، رسول اللہ ہرنی سے باتیں کرنے لگے۔ یہ کیسے تیرا آنا ہوا؟ یہ کیسے تیرا آنا ہوا؟ کہا رسول اللہ اللہ نے مجھے 2 بچے عطا کیے تھے، میں گھر سے نکلی تھی غذا کے لیے، شکاری آ گیا، ایک بچہ پکڑ لایا، دوسرا کہیں جھاڑی میں چھپ گیا تھا، میں گھر آئی واپس اپنے تو ایک کو نہ پایا، دوسرا مجھ سے لپٹ گیا، میں دودھ پلانے لگی، ابھی میں نے اسے پورا دودھ بھی نہیں پلایا تھا کہ ایک ملک ہیبتناک شکل میں میرے پاس آیا، کہ جلدی چل، ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ یا رسول اللہ میں بھاگنے لگی اور ملک میرا پیچھا کرنے لگا، اور میں تیز بچے کو لے کے چلی اور میں حاضر ہو گئی۔ مڑ کے دیکھا تو ملک نہیں تھا، ناز وہاں اٹھائے جاتے ہیں، ناز وہاں۔ اب جملہ سن لیجئے، اور تفصیل بہت کچھ ہے کہ ناز بچپن میں اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں
ناز اسی کے اٹھائے جائیں گے جس کو، اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا آج کے دن میں آپ کے لیے، جس کو اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا کام کرنا ہے۔ اس کو پتا ہے یہ میرے کام کتنا آئیں گے، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ بس بچپن ہی ہے جو سکون سے گزر جائے گا، دنیا سکون لینے نہیں دے گی۔ اس لیے بس یہ موقع غنیمت ہے کہ ناز برداریاں ہو جائیں۔ تو پھر ناز برداریاں ہو گئیں تو ان کو بھی تو پتا ہے ناز اٹھانے والا کون ہے۔ بھائی بڑے گھر کے بچے، بادشاہوں کے گھر کے بچے، رئیسوں کے گھر کے بچے حدود جانتے ہیں کہ کہاں تک ضدیں ہو سکتی ہیں، تو ان بچوں کو بھی معلوم ہے ہماری شاہی کہاں تک ہے، کہاں تک ہے شاہی۔ کبھی تو ماں سے کہا کپڑے کہاں ہیں، ماں کپڑے کہاں ہیں، کل تو عید کا دن ہے۔ تو ماں بھی تو ملکہ ہے نا اسی شاہی کی، جو اطمینان رسول کو وہی زہرا کو۔ کا درزی کیا ہیں، لے آئے گا درزی۔ ماں نے کہا، کہنے والی صدیقہ، بچے سو گئے، درزی لائے گا۔ یہ مصلے پہ آ گئیں، انہوں نے اتنا ہی کہا، تو نہیں تو میرا نام صدیقہ رکھا ہے۔ لو دروازے پہ دستک ہو گئی، کون؟ حسنین کا درزی، حسنین کا درزی۔ فضہ کپڑے لے لے، فضہ نے کپڑے لے لیے۔ صبح بچے اٹھے، کاماں کپڑے کا وہ رکھیں، وہ رکھیں۔ آنے والا رضوان جنت تھا، دربان جنت تھا، کہہ دیا گیا تھا خبردار یہ نہ کہنا فرشتہ ہوں اور ملک ہوں اور رضوان ہوں، بس یہی کہنا بچوں کا درزی ہوں، اس لیے کہ زہرا نے درزی کہہ دیا۔ بھائی جملہ ضائع نہ ہو، اگر ملک کو درزی کہہ دے تو وہ درزی رہے گا، اگر عزادار کو اپنا کہہ دے تو وہ جنت۔ دیکھیے ذیشان نے کہہ تو دیا کہ امام حسین کی لائف پڑھیے، مگر یہ جملہ بھی کہہ دیا 1 گھنٹہ تو آپ کا بچپن بیان کرنے میں گزر جائے۔ سب کچھ انہیں پہلے سے پتا ہے میری خطابت کے بارے میں، بچپن میں 1 گھنٹہ نکل جائے گا۔ ارے بھائی بچپن میں 1 گھنٹہ نہیں، عشرہ نکل جاتا ہے، عشرہ۔ صرف بچپن حسین وہ رکھے ہیں کپڑے، بچے گئے کپڑے اٹھائے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ زہرا نے کہا جاؤ نانا کے پاس لے جاؤ، نانا کو دکھا دو۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ ادھر جبریل آتے رسول اللہ کے پاس اور کپڑے نانا کے یہاں سے آتے، کپڑے تو زہرا نے منگائے ہیں، جبریل کے ہاتھ اللہ نے نہیں بھیجے، ورنہ ہوتا یہ کہ کہا جاتا وہی آ گیا جو وہی لے کے آتا ہے۔ نئی بات کیا ہوئی،
رضوان جائے، رضوان جو جنت کا دربان ہے، جو جنت کا پہرے دار ہے، وہ جائے۔ اس لیے جائے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جنت کا دربان حسین کا درزی ہے۔ تو عزاداروں سے جنت کی بحث نہ کرنا۔ جنت کی بحث۔ بچوں نے کپڑے اٹھائے، نانا کے پاس آئے، کہا نانا یہ اماں نے سلوائے ہیں۔ رسول اللہ نے قبا اٹھائی، کیا کہنا ہے، بہت اچھے کپڑے ہیں، حسن یہ تمہاری قبا ہے، حسین یہ تمہاری قبا ہے، بہت پیارے کپڑے۔ کہا نہیں نانا، کہاں پیارے ہیں کپڑے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا نانا سفید کپڑے ہیں، یہ عید کے کپڑے ہیں، ہم تو نہیں پہنیں گے سفید کپڑے۔ ناز اس کے بھجوائے ہوئے، اس کے بھجوائے ہوئے۔ بھائی دیکھیے مسئلہ کیا ہے، اب مسئلے میں مسئلہ نکلتا ہے، اسی لیے تو میں نے کہا کہ بچپن پر اشرا ہی ہوتا ہے، بلکہ کئی اشرے ہو جائیں تو کم ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت آدم کے پوتے تھے ادریس، اور ان کا نام اخنوخ ہے۔ ادریس نام اس لیے پڑا کہ درس دینا سکھایا، لکھنا پڑھنا انسانوں کو پہلی بار بتایا، اور انہی پر پہلی وحی اتری۔ ابجد حوث ہتی کلمن کرشت ززق ششق، یہ جو لفظ ہیں یہ پہلی بار جو بچوں کو بغدادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، آنا اونا بانا بونا تانا تونا، یہ ساری پہلی وحی ادریس پہ اتری اور انہوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا، پھر انہوں نے لکھنا سکھایا، قلم ایجاد کیا، پھر برتن ایجاد کیے، اور پہلی بار کپڑا سینا سکھایا، اور خود ہی کپڑا سیتے تھے، اس لیے خیاط الانبیاء کہے جاتے ہیں۔ کپڑے سی کے لوگوں کو دیتے تھے، اس لیے انبیاء کے خیاط کہلاتے ہیں۔ اللہ بڑا خوش ہو گیا جناب ادریس سے۔ ایک دن اللہ نے کہا جبریل جاؤ، ہم بہت خوش ہیں، ادریس کو عرش پہ لے آؤ اور سیر کراؤ۔ جبریل امی گئے، ادریس کو لے گئے آسمان۔ اللہ نے کہا انہیں جنت بھی دکھا دو۔ ادریس نے جنت دیکھنی شروع کی۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے عرفہ کر دیا، یعنی اوپر اٹھا لیا، رفع کر دیا، یعنی زندہ ادریس کو ہم اوپر لے گئے۔ جنت میں ساری جگہ دیکھنے کے بعد جبریل نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ ادریس نے کہا یہ میرا گھر ہے جنت کا؟ ہاں۔ یہ وہاں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گئے۔ جبریل نے کہا چلیے وقت پورا ہو گیا۔ کہ جبریل کوئی اپنے گھر میں آ کے بھی جاتا، ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جبریل نے کہا اللہ یہ تو جا ہی نہیں رہے۔ کہ چھوڑ دو یہیں۔ وہ بازو پکڑ کے اٹھا رہے، کہا نہیں ہم تو نہیں۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو۔ جبریل چلے گئے، ادریس وہیں رہ گئے۔ تو 4 انبیاء زندہ ہیں۔ کون کون سے؟ الیاس، ادریس، عیسیٰ، خضر۔ 2 آسمان پہ ہیں، 2 زمین پہ ہیں۔ عیسیٰ اور ادریس اوپر ہیں، خضر اور الیاس نیچے ہیں۔ خضر خشکی پر ہیں، الیاس پانی پر ہیں۔ پانی پر انہیں اس لیے رکھا گیا کہ جب چاہنے والے عریضہ ڈالیں تو الیاس لے جا کے۔ اور خضر خشکی پہ اس لیے کہ علی والا کبھی راستہ بھول جائے تو خضر بتا دیں۔ اور 2 جو اوپر ہیں ان کا بھی کوئی کام ہے۔ عیسیٰ اوپر اس لیے ہے کہ جب مہدی آئیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں کہ یہ افضل ہے۔ اب رہ گئے ادریس، وہ اوپر کیوں ہیں؟ تو اللہ نے کہا دل نہیں گھبرائے گا تمہارا یہاں اکیلے گھر میں، کوئی کام تو کرو۔
کہ کیا کروں؟ کہ دنیا میں کپڑے سیتے تھے، جنت والوں کے لیے کپڑے سیو، علی والے آنے والے ان کے کپڑے اب جنت کے حلے سینا شروع کیا ادریس نے، سیے جا رہے ہیں، سیے جا رہے ہیں، سیے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو بھائی آپ ہی جانتے ہیں، جس نے درزی سے کپڑے سلائے ہوں وہ جانے، سادے کپڑوں کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ کوئی قمیص آپ نے پیجامہ شلوار سلوالی، نہیں، جو دولہا بن چکے، جن کے ولیمے ہو چکے وہ زیادہ جانے۔ اس نے کہا پرچی بنائی، یہ اچھا، یہ آپ کے ولیمے کا سوٹ ہے اور یہ نکاح کی شیروانی ہے، جی ٹھیک ہے، 2 تاریخیں دے رہا ہوں آپ کو، فائنل اس دن آ کے لے جائیے گا، لیکن بیچ میں 4 دن کے بعد ٹرائل ہوگا، پہن کے فٹنگ دیکھی جائے گی۔ اچھا تو پھر 2 بار درزی کیا جانا پڑے گا؟ ایک بار اس نے دیکھا کہاں یہ لوز ہے، یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل فائنل 4 دن کے بعد آ کے لے جائیں گے، سب ٹھیک کر دیں گے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ارے جن کی نہیں ہوئی وہ چپ رہے ہیں، جن کی ہو چکی وہ تو بتائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ ارے کبھی بھی سوٹ سلایا ہوگا، کبھی بھی ہو سکتا ہے، چھوڑیے ولیمہ۔ یعنی درزی کی عین تمنا ہوتی ہے جو سی رہا ہوں اس کی فٹنگ دیکھی جائے۔ ادریس نے ڈھیر لگا دیا سی کے، ایک دن کہنے لگے ارے کوئی پہننے والا تو ہو۔ ارے کوئی پہننے والا تو ہو، تو کہا بھائی عام لوگوں کے تو نہیں جا سکتے جنت سے، ہاں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جاؤ ادریس 2 جوڑے نکال کے بھجواؤ رضوان سے۔ رضوان لے کے چلا اور یہ 2 کپڑے آ گئے۔ اب ادریس دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کہہ چکے ہیں یہ دونوں میرے بچے حسن اور حسین امام ہیں، کھڑے ہوں تو امام، بیٹھے ہوں تو امام، جھولے میں ہوں تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بچے لوح محفوظ کیا، جنت تو لوح محفوظ سے نیچے ہے۔ بچے دیکھ رہے تھے، بچے یہ دیکھ رہے تھے کہ ادریس ادھر دیکھ رہے ہیں۔ بچوں نے کہا یہ سفید کپڑے، بھائی کیا کہنا ماشاءاللہ، یہ سفید کپڑے، اب ادریس کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا ہو۔ لیکن بچوں کو یہ اطمینان ہے بھیجنے والا وہ نبی ہے، سینے والا نبی ہے، لیکن کائنات کو رنگ عطا کرنے والا میرا نانا ہے۔ رنگ بھر دیا محمد آخر نے اللہ کے دین میں۔ میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کی آیت ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، سفید رنگ نہیں ہے۔ اب کوئی میں رنگ کی تھوڑی لے کے تھوڑی بیٹھ جاؤں گا، سفید کپڑا تو رنگریز کے یہاں بھجوایا جاتا ہے، اس میں عورتیں چٹ باندھتی ہیں، نارنجی رنگ دینا، آسمانی رنگ دینا، دھانی رنگ دینا، گلابی رنگ دینا، سفید ہی تو بھیجا جاتا ہے نا بھائی۔ تو جہاں کائنات کا رنگنے والا تھا سفید کپڑے وہاں آ گئے۔ کیا چاہتے کہ نانا ہم رنگین کپڑے پہنیں گے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے تو پھر آیت کیوں ہے؟ ابھی کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اب یہ سب تو دیکھیے نا، بہت ہی ڈیپ میں اگر ہم چلے جائیں کہ یہ آیت کیوں اتری، صبغۃ اللہ، صبغت کہتے ہیں رنگ کو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ آیت اس لیے اتری کہ جب بچہ ہوتا تھا عیسائیوں کے ہاں تو بچہ وہ لے جاتے تھے چرچ میں اور زعفران گھول کے پانی میں راہب ہاتھ ڈال کے بچے پہ ایسے چھڑک دیتا تھا، اس کو کہتے تھے بپتسمہ۔
بچے کا بپتسمہ ہو گیا، یعنی راہب نے اسے رنگ دیا۔ اس لیے اللہ نے آیت اتاری کا گرجاؤں میں نہیں اللہ کا رنگ ہوتا، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اس وجہ سے یہ آیت اتری، تفسیر میں یہی لکھا ہے، لیکن ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ یہ آیت کیوں اتری۔ یہ آیت اس لیے اتری کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، نبی بتائے گا کہ اللہ کا رنگ کیا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو نبی نے کہا کہ ہاں بھائی کس رنگ کے کپڑے پہنو گے حسن؟ تو جبریل آ گئے سلسبیل کا پانی لے کے، پوچھئے حسن سے پوچھئے۔ حسن نے کہا کہ ہم سبز کپڑے پسند کریں گے۔ جبریل نے سلسبیل کی دھار ڈالی، کپڑے سبز ہو گئے۔ حسین تم کس رنگ کے پہنو گے؟ کہا ہم سرخ پہنیں گے۔ سلسبیل کی دھار پڑی، حسین کا جوڑا سرخ ہو گیا۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ بچوں نے جو رنگ اختیار کیا ہے وہی اللہ کا رنگ ہے۔ آپ کہیں گے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی باہر نکلو گے، جب سگنل آئے گا جیسا ہی لال ہوگا رک جاؤ گے، ہرا ہوگا چلے جاؤ گے۔ کائنات کا امن ہرے اور لال سے۔ جہاز میں بھی، ٹرین میں ایک جھنڈی ہری ہوتی ہے، ایک لال ہوتی ہے، یعنی ہر سفر میں لال اور ہرا ہے۔ کہیں رکنا ہے، کہیں بڑھنا ہے، کہیں رکنا ہے، کہیں بڑھنا ہے۔ جب کربلا آئی تو اب یہیں رک جاؤ۔ آگے خطرہ ہے، کربلا کے آگے نہ جاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لال پہ آگے نہیں نکلنا۔ حسین خطرات بتاتے ہیں، بڑا بھائی حسن امن بتاتا ہے، ہاں اب نکل جاؤ، اب آگے بڑھ جاؤ۔ تو پتہ چلا کائنات کا نظام رنگوں پہ چل رہا ہے۔ یہ تو میں نے عام سی مثالیں دے دی، اندر ڈیپ میں کائنات کے رنگوں میں جاؤں تو میری رنگ پہ تقریر ہے، وہ پڑھ لیجئے، ویب سائٹ پر بھی پڑھیے، دیکھ لیجئے۔ 5 تقریریں رنگوں پر ہیں۔ اور پھر عید کا دن آ گیا، کپڑے تو رنگی گئے۔ کہا چلو تیار ہو گئے، کپڑے پہنے؟ کہا ہاں نانا کپڑے تو پہن لیے، لیکن ہم صحن مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سارے بچے تو اونٹوں پہ بیٹھے ہیں اپنی سواریوں، ہماری سواری کہاں ہے؟ ہماری سواری کہاں ہے؟ بھئی کہتے لاؤ کوئی اونٹ لے آؤ، کسی صحابی سے کہتے تم اپنا اونٹ لے آؤ۔ علی کسی سے بھی اونٹ لے لو، بچوں کو بٹھا۔ نہیں، فوراً اپنے ہاتھ صحن مسجد پہ رکھے، کہ میں ہوں تمہارا، میں ہوں تمہاری سواری، میں اونٹ بن گیا، میں اونٹ بن گیا، آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، آؤ میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ۔ میر انیس مرثیہ لکھ رہے تھے تو یہاں تک آ گئے تھے، مصرع ہو گیا تھا، 5واں مصرع نہیں ہو رہا تھا، 6واں ہو گیا تھا، اور نبی یہ کہہ رہے تھے اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں، اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ یہ حسن حسین سے نبی نے کہا۔ بڑی دیر سے انیس قلم لیے تھے، سامنے ان کے والد میر خلیق بیٹھے تھے، کہنے کیا بات ہے؟ کہا 5واں مصرع نہیں ہو رہا۔ کہا مصرع تو سناؤ 6واں۔ بیٹے نے مصرع سنایا، اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ فوراً خلیق نے کہا جب آپ روٹتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بن گئے۔ اچھا اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو اونٹ بولتا ہے وہ آواز بھی ہو۔ بچوں نے کہا کہ کیسا اونٹ ہے نانا، ہمارا تو بول ہی نہیں رہا۔ تو اونٹ کی آواز نکالی، 7 بار نبی نے کہا الافو الافو الافو، آواز بڑھتی جا رہی۔ جبریل آئے، بازو پکڑا، کہ 7ویں کے بعد اب نہ کہیے گا الافو، اس لیے کہ اللہ جہنم کو بجھا دے گا۔
اب الفو نہ کہیے گا، جہنم بجھ جائے گا، میں کہوں گا رسول اللہ آپ رک گئے، جہنم بجھ جائے تو اچھا ہے نا، سب جنتی ہو جائیں گے۔ آپ کے الفو کہنے پر واہ رے پروردگار عالم کی مرضیاں، اس کا ارادہ، اس کا امر، نہیں جہنم رہے، جہنم رکھنا چاہتا ہے اب نہ کہیے گا، ورنہ آگ جہنم کی بجھ جائے گی۔ رسول اگر العفو کہہ دیں تو جہنم کی آگ بجھ جائے، اور حدیث یہ ہے کہ جب علی والے جہنم کے سامنے سے صراط پہ ہو کے گزریں گے تو جہنم پکار کے کہے گی آگے بڑھو میں بجھی جا رہی ہوں۔ جلدی بڑھو، جلدی بڑھو۔ اور پھر وہ دن آیا منبر پر ہیں اور حسین آ رہے ہیں اور دامن میں پیر الجھا اور گرنے والے تھے کہ اس سے پہلے خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے، دوڑے، حسین کو گود میں لیا، منبر پہ گئے، خود بیٹھے، حسین کو پاس منبر پہ بٹھایا۔ راوی نے کہا کہ آپ بچے کو دیکھ کر منبر سے اتر گئے، کہاں؟ اس لیے کہ جو پڑھ رہا تھا وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا۔ بچپن تھا بھی کہ نانا رخصت ہو گئے، نانا نے الوداع کہا اور چلے گئے۔ ابھی تو بچپن ہی تھا، وہی ماحول دیکھا تھا، وہی مسجد تھی، وہی مجمع تھا، وہی منبر تھا، لیکن آج نانا منبر پہ نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ تو حسین آگے بڑھے، بچپن ہی تو تھا، کہا اتر میرے باپ کے منبر سے۔ اتر میرے باپ کے منبر سے اتر، چونکہ دیکھ چکے تھے کہ حسین کے لیے رسول منبر سے اترے تھے، تو اسی مجمع میں خود بھی منبر سے اترے، حسین کو گود میں لیا، کہ بے شک میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، یہ آپ کے ہی باپ کا منبر ہے۔ یہ آپ کے ہی باپ کا منبر ہے۔ کہنے کو سب کے سامنے، ہاں کہنے کو سب کے سامنے یہ کہہ دیا تاکہ مجمع راضی رہے اور یہ رضی اللہ رہے، مجمع راضی رہے، لیکن کان میں جھک کے یہ کہا حسین آپ کو کسی نے یہ سکھا کے بھیجا ہے؟ تو حسین نے مجمع کے سامنے پکار کے کہا، سوال کسی نے نہیں سنا، جواب سب نے سنا۔ حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، مجھے کوئی سکھائے گا؟ تم نے نانا سے نہیں سنا کہ ہم لوح محفوظ کا مطالعہ
لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایسا کون شہزادہ ہوگا کہ جو نبی کے ساتھ درود کی آیت میں شریک، جو نانا کے ساتھ مباہلے میں شریک، جو نانا کے ساتھ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں شریک، جو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو لعنت کرنے میں نانا کے ساتھ شریک ہے۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت اگر محمد کریں تو حسین بھی کریں۔ ہر آیت میں، ہر فضیلت میں حسین نبی کے ساتھ شریک ہیں۔ قرآن گواہ ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمانے گزر گئے، عہد علی آ گیا، حسین جوان ہو گئے، حسن دولہا بن چکے تھے، اب حسین کے صحرے کے پھول کھلنے والے تھے کہ ایسے میں مدائن کے گورنر نے یہ کہا کہ ایران سے جو شہزادیاں کابل چلی گئی تھیں وہ واپس مدائن کی طرف آئی ہیں۔ رسول کی جو وصیت تھی کہ کسی بھی شاہی خاندان کی عورتوں کے احترام کو ختم نہ کیا جائے، انہیں قیدی نہ بنایا جائے، علی اسی پر عامل تھے۔ کہا شہزادیوں کو مدینے بھجوا دو۔ کہتے ہیں ایران کی شہزادیاں جب مدینے میں آئیں تو مدینے کے چاروں طرف کے مکانوں سے گلاب کی پتیاں شہزادیوں پہ ڈالی گئیں، اس لیے کہ ایران کی شہزادی آ رہی تھیں جن کا نام شاہ جہاں ہے، جو بڑی ہیں بہنوں میں، اور جو یزدجرد کی بیٹی ہیں، جو خسرو پرویز کی پوتی ہیں، جو نوشیروان عادل کی پروتی ہیں، جو 8000 برس کی حکومت ایران کی وارث ہیں، وہ آ رہی تھیں مدینے کے چھوٹے سے شہر میں، لیکن اسلامی عورتوں نے استقبال کیا۔ علی کا دربار سجا ہوا تھا، دربار میں پیش کیا گیا، چادریں ڈالی گئیں، چادروں کے پیچھے شہزادیاں آئیں، اور ہرمز شہزادہ شہربانوں کا چچا زاد بھائی علی کے پاس موجود تھا۔ ایک بار شہزادیوں کو دیکھ کر علی نے کہا کہ حکم رسول یہ ہے کہ اگر آ جائیں باہر کے بادشاہوں کی بیٹیاں اور وہ کلمہ پڑھیں تو ان کی شادی کبھی کمتر سے نہ کی جائے، بلکہ ان کے لیے ایسا ہی رئیس اور بادشاہ تلاش کیا جائے تاکہ ان کے اسٹیٹس میں کمی نہ ہو۔ اور یہ کہہ کر علی نے چاروں طرف دیکھا کہ کہاں ہیں بادشاہ، تو ایک بار ہرمز نے فارسی میں کہا، علی کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا جو 22 سال کے خوبصورت جوان تھے، اور ہرمز نے کہا شاہ ہست و حسین۔